ان کے ساتھ موجود ہیں جی راولپنڈی ایکسپریس, the fastest ever to play the game, Mr. Shoaib Akhtar, who's back in the dugout. Great to have you once again. Thank you. And ان کے ساتھ of course موجود ہیں the fast, the composed, the very sharp سہیل تنویر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو آپ سب کا فار جوائننگ اس بیک. لیکن کل سنا آپ نے جو بات کی تھی کہ لاہور قلندرز کے بارے میں انالیسس کرنا جو ہے وہ آسان نہیں ہے. کیا انالیسس ہو سکتی ہے ایسی ٹیم کی, کبھی عرش پہ کبھی فرش پہ, ان the words of شعیب اختر. اینڈ once again today عرش is where they are. اچھی بات یہ ہے کہ چلے ہم نے اتنی سی باتیں کی, اس میں سے ایک بات یہ ہو گئی سکندر رضا صحیح نمبر پہ آ گئے, جس کی وجہ سے ہماری پریڈکشن خراب ہو گئی, کیونکہ ہم سوچ رہے تھے کہ نہیں سنیں گے اور پھر بھی نیچے ہی آئیں گے. تو آئی تھنک آج بہت بہتر باری کی, اور میں کل بھی یہ بات کہی تھی کہ ٹاس وڈ بی ویری ویری امپورٹنٹ ان دس میچ, اور ٹاس کا فیکٹر ضرور تھا. اوپر سے 3 جلدی آؤٹ ہوئے ملتان کے, اور کافی مشکل ہوئی ان کو بیٹنگ کرنے میں, اور پھر جب بعد میں وکٹ تھا تھوڑا بہتر تھا, تو وہ ضرور ایلیمنٹ تھا. لیکن وہی بات ہے, آج ٹیم بھی اچھی کھلائی لاہور نے. اگر دیکھا جائے آصف علی کو بھی صحیح پوزیشن پہ کھلایا, محمد نعیم کو بھی صحیح پوزیشن پہ کھلایا, سکندر رضا کو بھی صحیح پوزیشن پہ کھلایا, اور اسی لیے جیت بھی گئے وہ لوگ. بالکل, اب اسی کی انالیسس کو کنٹینیو رکھتے ہیں. شعیب, the wicket was a bit difficult to bat on initially, اور پوچھو نا وہی سوال, کون وہی اپیل نہیں آج وہ ذرا سوٹیبل نہیں ہے. نہیں ہے. What happening? What happening? Who won the match? What happening? Lahore Qalandars won the match. What happening? Lahore won the match because of Mitchell happening. Mitchell did 38 on 64, 38, sorry, my apology. یہ انٹرویوز بتا رہے ہیں جو اسی کدی کدار دینے ٹی وی دے. And the boys did very well, and he bowled 4 overs, and Joshua Little, he was very little. And yeah, I think Raza played a fabulous inning. You need to learn from him. Good win. Very good win. سیریس انالیسس آج کے شو میں نہیں ہو رہی. اگر آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آج ہم کوئی سیریس بات کریں گے تو ایسا شاید شعیب بھائی, یہ بھی آپ نے بتایا تھا نا کہ کسی نے بولا تھا there was a lot of moisturizer in the wicket. یہ بھی کہیں بیرے نے وکٹ لی. بیرا صحیح وال کا ہے. بیرا اور میں شبیر ہے, میرا بڑا یار ہے, اور ہم دونوں کرکٹ سٹارٹ کی تھی. وہ گاؤں سے آیا تھا, میں بھی گاؤں سے آیا تھا. Then I improved myself like there is no tomorrow. You know what I mean? We can see that. So Bira was like still there. Bira, sorry یار, مذاق کر رہے ہیں. بیرا میں نے کہا, کہتا ہے جی وہ بال بڑا گھوم رہا تھا, تو کہتا ہاں جی بہت سارا موئسچرائزر تھا پچ پہ. انہوں نے کہا موئسچر, کہنا جڑا بھی سی, چلو بال تو ہل رہا تھا نا. بات سمجھ آ گئی ہمیں. بات سمجھ آ گئی نا. So but that's what it is نا یار. ہم ساروں کو, ہمارے ساروں کا پرابلم ہوتا تھا شروع میں انگلش کا, اور اسپیشلی اگر میرا آپ انٹرویو دیکھیں گے بیرے, اور آپ سب نے دیکھنا ہے کہ I won the semi final. I didn't. Pakistan won the semi final. I was man of the match 99 World Cup. انہوں نے مجھ سے روی شاہ سے مجھ سے سوال کر رہے تھے. میں نے کہا یا you excited to play at the Lords? میں کہا of course. Yeah, where is it? Trivia. Where is it? Out of nowhere. So anyways, yeah, I mean like we all struggled, but you know finally we end up learning a lot of English when it comes to it. کلپ یاد ہوگی جو انجم چوپڑا جب حارث رؤوف کا انٹرویو کر رہی ہے, اور بہت پراپر ہندی میں انہوں نے کیا کہ شاید ان کے لیے آسانی ہوگی, لیکن وہ ان کی ایکسپریشن وہ ایک میم بن گئی پھر حارث رؤوف کی, کیونکہ ہندی کی سمجھ نہیں آ رہی تھی. But anyway, on a serious note, yaar, I think on a serious note, I think the job was well done by Abdullah Shafiq with the spinner, as Tanveer نے, سہیل کہہ رہا ہوں, سہیل نے ہمیشہ کہا تھا اس کو بیچ میں کھلائیں جی, سینس یہ بنتی اسپنر نیوٹرلائز کرے گا, وہ کر گیا. ڈیرل میچر آپ کو پتا ہے جی کہ 68 38 when he's out there, when he gets going. So جو مورل سپورٹ اس کو سیم بلنگ سے ملنی چاہیے تھی وہ نہیں ملی. اگر تھوڑی مورل اور تھوڑی بیٹنگ سپورٹ اس سے مل جاتی, رضا کی باری نہ آتی. رضا آف کورس اگین از دس گائے از این ایسٹ. اگر آپ اس کو ٹیم میں رکھتے ہیں, آپ کی ٹیم کا ماحول ٹھیک ہوگا, آپ کی ٹیم کی وننگ ریشو ٹھیک ہوگی, آپ کے ڈیسیجن ٹھیک ہوں گے. He is not the guy who's going to shut his mouth over the benefit of the team. اور he will gonna go out there and gonna speak his heart out. اور وہ بالکل ساتھ دیا انہوں نے at the same time ان کا. اور اگین ملتان سلطان کی بالنگ وہ سہیل بتائے گا. آج بالنگ ان کی یار for last 5-6 games the bowling is really below the park. جی دیکھیے, جس ٹیم
का होल बैंक हो उबैद शाह के ऊपर जो कि हिमसेल्फ इमर्जिंग प्लेयर है, तो आप बाकी बॉलिंग लाइनअप का मेरे ख्याल में इट सम्स इट अप। आप एक इमर्जिंग प्लेयर पे पूरी आपकी बॉलिंग लाइनअप खेल रही है, तो आई थिंक कि जो उनके प्लान्स थे उसको लेके, क्रिस जॉर्डन को लेके, डेविड विली को लेके, पहले 2-3 मैचों में ही उनको लगा कि वो दे नॉट इन दे फॉर्म और मे बी वट दे एज ए मुल्तान सुल्तान वर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम देम। तो ऑब्वियसली इस तरह की जब सिचुएशन आ जाती है, आपके ओवरसीज जिनके आप ऊपर बैंक कर रहे हों वही आउट ऑफ फॉर्म हो जाए, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है एज ए टीम आपके लिए। तो वही हमें नज़र आ रहा है। बैटिंग वाइज आई थिंक दे डिड वेल, दे डिड ओके। पिच के हिसाब से स्कोर मेरे ख्याल में 186 वाज गुड स्कोर, क्योंकि अर्ली ऑन आपको पिच में फास्ट बॉलर्स को हेल्प मिलती हुई नज़र आई। ये तीसरा मैच था, तीनों मैचों में शाहीन को पहले आपने देखा कि अच्छी स्विंग सीम मूवमेंट मिली। तो मुल्तान के पास आई थिंक दे आर लैकिंग क्वालिटी इन देयर बॉलिंग। सो उनकी बॉलिंग पे ही बात करते हुए, हसनैन में अभी तक वो चीज़ क्यों नहीं आ पा रही? बहुत लंबे अरसे से खेल रहे हैं, पाकिस्तान भी बहुत खेले हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसी बात नहीं आई कि उनके ऊपर एक बॉलिंग लाइनअप डिपेंड कर सके। ही प्लेड बिट ऑफ क्रिकेट। अब मेरे ख्याल 2019 में ही स्टार्टेड, 18 में आई गेस 18-19 में, तो अब काफ़ी टाइम हो गया है। बट उनका मुझे जो सबसे बड़ा इशू नज़र आता है वो उनकी लाइन और लेंथ जो है वो कंसिस्टेंट नहीं है अपने एरिया को लेके। यस ही गॉट पेस, जब आए थे तो उस टाइम तो 150 तक जाते थे, अभी बिकॉज ऑफ हिज एक्शन चेंज हुआ थोड़ा सा, तो स्टिल 140 आज भी टच कर रहे थे। बट मुझे लगता है जो एक राइट एरिया, एक चैनल वाली बॉलिंग, रिगार्डलेस कि आप 150 पे भी बॉलिंग करते हैं, बट स्टिल यू नीड टू हिट द राइट एरिया, ठीक है? तो वो वहाँ पे मुझे लैग करते हुए नज़र आते हैं। उनको नए बॉल पे भी यूटिलाइज़ किया गया, उनको फर्स्ट चेंज पे भी बॉलिंग करवाई गई इन हिज कैरियर, बट वो ऑन एंड ऑफ एक अच्छा मैच खेलते हैं, बट ही इज़ नॉट कंसिस्टेंट। तो and he's played so much cricket Yeah, at this ground. he's not a junior anymore. ताकि आप उसको 5-6 साल जब आप क्रिकेट खेल लेते हैं ना, तो यू नॉट अ जूनियर एनीमोर। तो अब आप यू नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब एज ए इंडिविजुअल। मैं आई ऑलवेज स्पीक अबाउट इट कि जब आप, मतलब आपकी अपनी खुद की जिम्मेदारी होती है। यू कांट मतलब कि जी कोचेज ने नहीं सिखाया, या यहाँ पे कोचेज नहीं सिखाते, आपने खुद इम्प्रूव करना होता है। पहला सवाल ये यप, कि अगर आपको क्रीज से पहुंचना हो, सबसे पहली चीज़ आपकी क्या मेजर्ड होनी चाहिए? अप्रोच आप पूछ रहे हैं, ऑफ कोर्स रन अप। रन अगर स्टेबल होगा तो लेंथ आपकी आएगी। यस, इसके यार्ड ही मेजर्ड नहीं है। एग्जैक्टली, दैट्स वेरी ही स्ट्रगल, वो पंजाबी ज़बान में दलांगे मारता है। ही स्ट्रगल्स टू रीच टू द क्रीज एंड अगेन he doesn't use his head that often, and when he's trying to reach the certain area because of उसकी strides measured नहीं है, वो पहुंच नहीं पाता। उसकी बेहतरीन मिसाल पता क्या? हसन अली जब वो फिट हुआ है, वो ग्लाइड थ्रू करके स्लाइड थ्रू करता है, ग्लाइड थ्रू करके स्लाइड थ्रू करके he hits the deck, right? When he hits the deck, then you're able to use the brain. जब आपकी एनर्जी लग जाती है ना रन अप पे सारी, और आपको पहुंचने में लग जाती है, रीच आउट करने में लग जाती है, देन आपकी जो कंसंट्रेशन है वो आगे से हट जाती है। आप बैट्समैन गायब हो जाता है, ओकेजन गायब हो जाती है, फील्डिंग गायब हो जाती है, आप इस एरिया में फंस जाते हैं। सो स्टेबल रन अप। एक हमारे को और बॉलर था नज़ीर, आई डोंट नो, आमिर नज़ीर, you should know him. Back in 93. Amir Nazir, Yeah? The same West problem Indies we में had. खेले Good थे. fast bowler, great this swing, is- great lateral movement, great hand position, everything. But again, there is had the same problem, shuffling run up. So I had the same problem. विक्की भाई ने मुझे कान पकड़ के मेरे रन अप सेट कराए, यार्ड गिनवाए, तो फिर मैं अभी आंखें बंद करके भी भागूं तो कदम वहीं पे गिरेगा। Yeah. सो बस जब आपके ये प्रेशर खत्म हो जाता है ना रन अप का, फिर आप अगली क्रिकेट की सोचते हैं। अगली क्रिकेट के बाद फिर आप फिर कंट्रोल करने की सोचते हो। कंट्रोल करने के बाद आप फील्ड प्लेसिंग करते हैं, आप खुद के कप्तान बन जाते हैं, बस काफी है। अच्छा, ये सेम प्रॉब्लम आकिफ जावेद के साथ भी है, जो अभी शुएब भाई बात कर रहे हैं ना लॉन्ग स्ट्राइड्स वाली, ये सेम प्रॉब्लम आकिफ जावेद के साथ भी है। इफ आई स्कोर कार्ड देख लेते हैं। स्कोर कार्ड देख लेते हैं जी। मुल्तान सुल्तान्स ने किए आज 185 फॉर 3। रिजवान फिर से एक अच्छी इनिंग खेली, 76 नॉट आउट 48 बॉल्स पे। कामरान गुलाम के 52 और यासिर के 24। अगेन लाहौर कलंदर ने आज एक बहुत ही अच्छे तरीके से उसको चेज़ किया, जिसमें मिचल के 84 हैं, सिकंदर रज़ा के 40 और अब्दुल्ला शफीक के 34।
بولنگ میں آپ نے دیکھا دونوں سائڈ سے ملتان کی طرف سے اگین ایک ویک بولنگ پرفارمنس تھی آج، جس کا بھی ہم انالیسز ہی کر رہے تھے کہ وہ ان کی ڈپینڈنسی ایک ایمرجنگ پلیئر کے اوپر ہے، اور حسنین ابھی تک وہاں نہیں پہنچ سکے جہاں سب کی ایکسپیکٹیشن ہے. تو اس طرح سے آج کی میچ سمری ہم نے آپ کو دکھائی. جی لاہور قلندرز ان دی اینڈ وننگ بائی 5 وکٹس اینڈ کلوزنگ دس گیم. ہم نے لاہور قلندرز کی کنسسٹنسی کے بارے میں بھی ابھی بات کی ہے کہ کس طرح ان کی کیمپین سو فار ہیز بن بٹ آف اپ اینڈ ڈاؤن، بٹ ہم کیونکہ ابھی ان کے ثنا کمبینیشن کے بارے میں بھی بات کر رہے تھے، دے سیم ٹو ہیو میڈ a couple of changes today as well. Tom Curran came in and now محمد نعیم جو ہے ان کے جو ایمرجنگ بیٹر ہیں ان کو انہوں نے واپس ان کے اوپننگ سلاٹ پہ بھیج دیا ایز این ایمرجنگ بیٹر. یہ کیسا آپ کے کانفیڈنس پہ افیکٹ کرتا ہے کہ ایک میچ میں آپ اوپن کر رہے ہیں، اگلے میں آپ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، پھر آپ دوبارہ آ رہے ہیں اور رنز آپ سے پھر بھی نہیں ہو رہے؟ دیکھیے وہ بات جیسے سہیل بھائی نے شروع میں بھی کی تھی کہ آپ کو اتنے ینگ بچے کو جس نے بہت زیادہ ڈومیسٹک کرکٹ نہیں کھیلی، جب آپ ایک نئی بال کے اوپر لے کے جاتے ہیں تو کبھی کبھی آپ کاؤنٹر پروڈکٹیو اس کو کر دیتے ہیں کہ وہ جو کانفیڈنس آپ دینا چاہ رہے ہیں وہ نہیں دیا جاتا. بٹ آن دا ادر ہینڈ آئی ووڈ سے کہ جب آپ کو اتنی کھلی اپرچونٹی ملتی ہے، دیٹ از آلسو another thing کہ ان کو بیک کیا جا رہا ہے بار بار. ٹھیک ہے ایک میچ میں ریسٹ دیا، تھوڑا بریک دیا، فریش مائنڈ کے ساتھ دوبارہ ایک اپرچونٹی دی کہ آپ جائیں. سو آئی تھنک اب ان کا کام صرف اور صرف اس اپرچونٹی کو گراب کرنا ہے. اور سامنے فخر زمان بیٹنگ کر رہے ہیں، سو اوبیسلی ایک آئیڈیل پارٹنرشپ ہے. وہ ایک ایسے پارٹنر ہیں جن کے آپ صرف سنگل لے کے بھی دے دیں تو سارا کام وہ کر سکتے ہیں. تو یہ بہترین موقع ہے ان کے لیے. تو آئی تھنک یہ تو بہت کلیئر ہے کہ یہ ان کو بیک کریں گے. تو آئی تھنک اس میں ضروری ہے کہ محمد نعیم سوچیں کہ میں اس جو میرے ارد گرد لوگ کھیل رہے ہیں ان کے ساتھ میں کیسے ایٹ لیسٹ ایک اسٹارٹ لے لوں. ایک دفعہ اسٹارٹ مل جائے گا، 20-25 رن بھی ایک میچ میں مل گئے تو آٹومیٹکلی اس کے اوپر بلڈ اپ کر سکتے ہیں. اچھا لاہور قلندرز بائی دا وے اپنے کی پلیئرز کو بڑے انٹرسٹنگ گفٹس بھی دے رہے ہیں. آئی فون، گولڈ پلیٹڈ، آل آف دیٹ گلام. اور آپ کس کو سنا رہی ہیں؟ ہمارے روحا کا دل کر رہا ہوگا کاش میں بھی لاہور قلندر سے کھیل رہی ہوتی. کاش I still might have a chance اگر وہ لڑکیوں کی ٹیم بنائے. بٹ خیر ہم بات کر رہے ہیں ابھی اس وقت گفٹس وغیرہ کی. تاہا آپ اب کس پلیئر کے بارے میں بات کریں گے؟ آپ لگتا ہے ابھی فل اپنے نوٹس بنا رہے ہیں اینڈ یو آر ڈوڈلنگ سم تھنگ از نہیں ایکچولی رضوان کے بارے میں ہی بات میں کرنا چاہ رہا تھا. میں نے کل ان کو پریڈکٹ بھی کیا تھا کہ وہ اچھا پرفارم کریں گے اور آج بھی انہوں نے اچھا پرفارم کیا، لیکن وہ ٹیم کو لائن سے اس پار لے جا نہیں پا رہے ہیں فار سم آڈ ریزن. اور آئی تھنک اس کے اوپر حل ثنا سے ہم پوچھیں گے کہ کیا ایسی وجہ ہے کہ رضوان پرفارم بھی کر رہے ہیں، اسکور بھی کر رہے ہیں، بٹ ایز اے کیپٹن وہ ٹیم کو نہیں لے جا پا رہے وکٹری لائن کے اس پار. دیکھیے جب آپ ایک اسکور کارڈ کو بالکل اینڈ پہ دیکھ رہے ہیں نا تو وہ اسٹرائک ریٹ بھی ٹھیک ہے 158 ہے اور بالز بھی ان کے 48 ہیں، رنز 76 ہیں، بٹ فار موسٹ آف دا اننگز وہ رن بال کھیلتے رہے. اور وہ چیز ایون دو مشکل کنڈیشنز تھی وہ ساری بات تھی، بٹ ایٹ ٹائمز آپ دیکھیں بریسویل ہو گئے، افتخار ہو گئے، ان کو موقع ہی نہیں ملا اندر آنے کا. تو کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ شاید ان کو اور جلدی ایکسلریٹ کرنا چاہیے تھا. بعد میں ایکسلریٹ کیا تو شاٹس لگی بھی. تو ایون دو کہ جب آپ ایٹ دا اینڈ اب دیکھتے ہیں کہ 158 کا اسٹرائک ریٹ تھا تو بہت سے لوگ سوچیں گے کہ ابھی بھی ان کے اسٹرائک ریٹ سے خوش نہیں ہیں، بٹ جب آپ نے T20 کرکٹ کھیلنی ہے اور آپ کے پاس فائر پاور بھی موجود ہے، سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ کے جو شروع کے جو آپ نے امپیکٹ دوسری ٹیم کے اوپر ڈالنا ہے، جو پریشر ڈالنا ہے تاکہ ان کی بولنگ پلانس کو آپ ڈسٹرب کر سکیں، آپ ان کی ویک بولرز کو سامنے لا سکیں، وہ اٹیک اوپر سے ان کی طرف سے نظر نہیں آیا. یاسر کو اگر آپ دیکھیں تو ٹھیک ہے 18 بالز میں 24 سٹارٹ انہوں نے دے دیا تھا. عثمان بھی تھوڑا اسٹرگل کیے اس ٹائم پر، اور اس ٹائم پر ہی رضوان نے بھی اسٹرگل کیا. سو وہ ایک ایسا پیچ ضرور تھا جہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ اوبویسلی پہلی بیٹنگ مشکل بھی تھی، بٹ مے بی اراؤنڈ 190-200 وہ بھی ایک فیکٹر تھا. پر دوسری طرف ملتان کے پاس وہ بولنگ بھی نہیں ہے انفارچونیٹلی. What about their number 4 شے ہوپ؟ ابھی تک season mein hit or miss ja rahe hain, like he's not really doing anything. He's a bit shy away from the performance that he's supposed to give. Yeah. I think دنیا کھیل رہی ہے 200 کے اسٹرائک سے، 200 above کے اسٹرائک سے. یہ ویسے بائی دا وے یہ بات پرانی ہو چکی ہے 150 کا اسٹرائک. ہاں جی تو اگین وہی بات جو آپ ہمیشہ میرے خیال میں اگر میں آج کے میچ کی دیکھیں نا تو رضوان کے مائنڈ میں شاید یہ تھا کہ جو پہلے 2 میچز ہم نے دیکھے تو آپ دیکھیں کہ وہ لو اسکورنگ تھے پچ کو دیکھ کے، تو دے
میرے خیال میں ان کے مائنڈ میں یہ تھا کہ ہم اگر 170 کر لیتے ہیں تو پچ میں جتنی ہیلپ ہے اٹ ول بی انف. اور پھر جس طرح کا ان کو سٹارٹ ملا 3 آؤٹ ہو گئے تھے تو دیٹس وائی ہی میرے خیال میں تھوڑا سا اینکر رول کر کے تو بائی دا اینڈ آف دا فرسٹ اننگ آئی تھنک کہ ملتان سلطان میرے خیال میں بہت زیادہ ہیپی تھی by scoring 186 and they thought that they have good enough runs to defend, but again problem is their bowling, not their ڈیرل مچل کی اننگ بہت زبردست. ابھی ہم اسی کو دیکھیں گے کہ کس طرح سے انہوں نے آج میچ کو تقریباً کنٹرول کیا پوری طرح سے اور لے کے. دیکھیے آپ جو آپ کے ایکس فیکٹر جو اوورسیز پلیئرز ہوتے ہیں نا, یہی آپ کی ڈیمانڈ ان سے ہوتی ہے کہ کیونکہ وہ جب آتے ہیں تو دے براٹ سو مچ ایکسپیرینس ایکسپوئر ود دیم. تو اس طرح کی اننگ ہی آپ چیز دیکھیں کہ کتنا کول اینڈ کام چیز ہوا ہے. ایسا کسی بھی جگہ پہ نہیں لگا کہ وہ, حالانکہ دے ور چیزنگ اباؤٹ 11 رنس پر اوور, بٹ کسی جگہ نہیں لگا کہ بہت زیادہ کوئی پینک ہوئی ہے. آپ سکندر نے جس طریقے سے کھیلا اور جس طریقے سے اسپیشلی ڈیرل مچل نے یہ اننگ کھیلی ہے تو آئی تھنک کہ کریڈٹ ٹو دیم. اور یہی ایک چیز ہوتی ہے جو اوورسیز پلیئرز اب آتے ہیں تو وہ لے کے آتے ہیں اپنے ساتھ. تو یہ چیزیں ہمارے ینگسٹرز کے لیے سیکھنے والی ہیں. یہی چیزیں آپ سیکھتے ہیں کہ جب یہ اٹس اپرچونٹی فار آور ینگسٹرز کہ یہ چیز سیکھیں کہ جب چیز میں آپ جاتے ہیں اسپیشلی انڈر پریشر تو ہاؤ دے ریئیکٹ. تو یہی آپ نے سیکھنا ہوتا ہے. بالکل. لیکن ڈیرل مچل کی ہم بات کریں تاہا ڈیرل مچل کی لائف میں جو ہے نا ایک پرابلم تو نہیں ہے, بھلا کیا ڈینڈرف نہیں ہوتی ان کو. تو آئی تھنک یہ بہت بڑا پرابلم ہے جو ان کو ہے ہی نہیں. He stays cool, he stays calm and clean. I think پھر کانفیڈنس بھی اسی لیے اتنا آتا ہے نا, پھر بڑی بڑی اننگز کھیلتے ہیں جب بندے کو پتا ہوتا ہے کہ کندھے پہ ڈینڈرف نہیں کرنے والی. ڈینڈرف نہیں ہے. کلیئر مین یوز کرتے ہوں گے, میرا تو یہی خیال ہے. اسی نہیں لیے کرتے ہی نہیں ہوں گے. آئی تھنک جن کے پاس بال سے آپ کے ماشاء اللہ بڑے اچھے بال ہیں. تھینک یو, بہت شکریہ. میں بھی آج یہ ان کو اسی لیے دکھا پایا ہوں کیونکہ میرے میں کانفیڈنس ہے کہ وہ ڈینڈرف نہیں ہے نا, کلیئر مین یوز کیا. Wonderful. اس کی سکندر رضا کی جو ہے اننگ کے بارے میں ایک چھوٹا سا بفور وی گو آن اے بریک. 40 رن بنائے ہیں, 4 چھکے 2 چوکے. پلیز سہیل بھائی کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ دیکھیے جیسے ثنا نے بھی وہ پہلے شو سے کہی جا رہی ہیں کہ ان کو یوٹیلائز نہیں کیا جا رہا, تو آج ان کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز کیا اور انہوں نے اپنی ورتھ شو کی کہ کتنے ورسٹائل کرکٹر ہیں. اور خاص کر انڈر پریشر آ کے یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ انہوں نے اس طرح کی اننگ کھیلی ہو, وہ آئی ایل T20 ہو, اسٹارٹ فرام زمبابوین کرکٹ کے لیے جو انہوں نے کیا, پھر اراؤنڈ دا گلوب جتنی لیگ کرکٹ میں انہوں نے اس طرح کی, یہ بہت ساری پرفارمنسز ہیں. دس از ناٹ دا فرسٹ ون. تو آئی تھنک کہ وہ تھوڑا سا میرے خیال میں سینس پریویل کیا اور انہوں نے اس کو اچھے طریقے سے یوٹیلائز کیا, کیونکہ پلیئر کی یوٹیلائزیشن بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. اگر آپ نے اس سے اس کا 100% لینا ہوتا ہے تو یو ہیو ٹو یوز ہم جہاں پہ اس کا بیسٹ آپ لے سکتے ہیں. تو آئی تھنک دیٹس دا نمبر وے یو کین یوز ہم. اور آج انہوں نے ان کے پاس گراؤنڈ کے چاروں طرف اسٹروکس ہیں, وہ اسپنرز کو ایکولی اچھا کھیلتے ہیں, فاسٹ بولر کو لمبی ہٹ مار لیتے ہیں, وہ لیپ شاٹ مار لیتے ہیں, اینڈ پینک نظر نہیں آتا ان کی اننگ میں آپ کو کہیں بھی کہ وہ آپ کو بس صرف ہوا میں بلے گھماتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. ہاں ایگزیکٹلی سلاگنگ کرتے ہوئے نظر نہیں آتے. جو سب سے بیسٹ چیز ان کی ہے نا کہ وہ جس طرف کا بال ہوتا ہے وہ ادھر ہی کھیلتے ہیں. آپ ان کی پوری اننگ اٹھا کے دیکھ لیں کہ انہوں نے گراؤنڈ کے چاروں طرف اسٹروک مارے ہیں. تو آئی تھنک کہ ہی از ایسٹ ٹو ہیو ان اے ٹیم. اور اف یو یوٹیلائز ہم, یوٹیلیٹی پلیئر جسے کہتے ہیں T20 ٹرمز میں, ایک پلیئر کو آپ جب ڈسکرائب کرتے ہیں جہاں پہ اگر بیٹنگ میں ان سے نہیں بھی کنٹریبیوٹ ہوتا وہ بولنگ سے کرتے ہیں. آج 2 بڑے زبردست کیچز انہوں نے پکڑے. آج کمپلیٹلی اوور آل ہی کنٹریبیوٹیڈ ٹورڈز دا سکسیس آف. سو اس طرح سے لاہور قلندرز نے آج ملتان سلطان کو ہرایا. اور میرے ٹیلی میں 1 پوائنٹ ایڈ ہوا ہے, ان کی ٹیلی میں بھی 1 پوائنٹ ایڈ ہوا ہے. نہیں, آپ میں اور ثنا ملتان کو پریڈکٹ کر رہے تھے. سو اس پہ مزید گفتگو کریں گے.